اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ تو اس پر نہیں لگے گا، لیکن اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقی مسلمان ہو نہیں سکتا، یہ سچا مسلمان ہو نہیں سکتا، یہ پکا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو اپنی زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ دیتا، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ دیتا۔ ایک خوبی، ایک علامت، ایک پہچان، ایک سمٹمز اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے بتا دیا کہ اچھا مسلمان کون سا ہے اور کون سا مسلمان خراب ہے۔ اگر خراب مسلمان دیکھنا ہو تو اس کی زبان کو چیک کرو کہ زبان کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر خراب مسلمان دیکھنا ہو، ناپنا ہو، تولنا ہو تو ہاتھوں کو دیکھو کہ کیا وہ اپنے ہاتھ سے کسی اور پر ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے یا بچوں کو مارتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ناحق کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو تمام ائمہ نے مل کر یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ وہ کافر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اللہ کے سجدے کا انکار کیا، اللہ بلا رہا ہے تو اس کا انکار کیا، نماز سے زیادہ ضروری کسی اور کام کو اس نے اہمیت دی ہے، تو یہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن پراپر کافر اسے نہیں کہا جائے گا، لیکن اسے یہ ضرور کہا جائے گا کہ تم اچھے مسلمان ہو نہیں سکتے، اگر ہوتے تو تم نماز پڑھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہوتے تو تم نماز پڑھتے، اچھے سچے پکے مسلمان ہوتے تو نماز بھی پڑھتے، زبان سے تکلیف بھی نہ دیتے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف بھی نہ دیتے، اگر اچھے مسلمان ہوتے، پکے مسلمان ہوتے۔ قرآن مجید میں استئذان کے پورے 2 رکوع بیان کیے گئے ہیں اور سورہ حجرات میں مکمل استئذان بیان کیا گیا ہے۔ استئذان کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا، یہ معاملہ معاشرت کا ہے۔ اگر بغیر اجازت کوئی چلا جاتا ہے تو معاملات وہاں پر خراب ہو گئے، رشتے وہاں پر خراب ہو گئے، اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اجازت لے کر جائے اور وہ استئذان کا استعمال کرے۔ قرآن میں 62 مرتبہ کم و بیش نماز کا ذکر آیا ہے، حکم آیا ہے، لیکن کسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ رکوع ایسے کرتے ہیں، سجدہ ایسے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں اللہ نے پورا مکمل طریقے سے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے تو میری نماز کو دیکھ لو۔ لیکن یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر تمہیں اجازت لینا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، لیکن قرآن نے اجازت کے پورے اصول، پورے رولز، پورے ریگولیشن، پورے اصول، ضوابط اور قانون اللہ نے خود بیان کیے ہیں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ کیونکہ جب بڑا کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اہمیت دی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اللہ خود بیان کر رہا ہے، تو اسی لیے اجازت لینا یہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی پر نہیں چھوڑا، اللہ نے خود سورہ حجرات میں بیان کیا، اللہ نے خود 2 رکوع مکمل اس کے اتارے۔ لیکن جہاں نماز کی باری آئی، حالانکہ نماز ضروری ہے لیکن نماز سے زیادہ ضروری فرمایا کہ اس کا اجازت لے کر جانا ہے، کیونکہ بغیر اجازت جائے گا تو اور جھگڑے اور فتنے اور فساد پیدا ہو سکتے ہیں، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہاں پر کہ نماز ذکر کر دیا، صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن پراپر طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لو، بات ختم ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ تھی، آپ مشہور، آپ یہ کہتے تھے کہ جسے انسان بننا ہو صحیح معنی میں تو وہی میرے پاس آئے، جو ولی، جو صوفی، جو بزرگ اور جو عابد بننا چاہتا ہے اور جو عالم بننا چاہتا ہے وہ کسی اور خانقاہ میں چلے جائیں۔
ہمارے پاس تو ہم انسان بناتے ہیں. انسان وہ جس میں انسانیت ہو، جس میں انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید یعنی میرا کوئی شاگرد اگر ذکر اذکار میں پیچھے ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں پیچھے ہو جائے، یعنی ایک پارہ اسے پڑھنا تھا، آدھا پارہ اس نے پڑھا، 10 تسبیح اسے پڑھنی تھی، 5 تسبیح اس نے پڑھی، تو میں افسوس کروں گا، غم کروں گا، لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرا مرید، کوئی شاگرد اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، یعنی معاشرت کے معاملے میں کمزور ہے، اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی، تو اب میں اس سے نفرت کرتا ہوں. کیا کہا؟ اب میں اس سے نفرت کرتا. نفرت کی بیس، نفرت کی بنیاد بتایا کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے زبان سے، ہاتھ سے، تو نفرت کرو. تو یہاں پر وہی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جانور 3 قسم کے. کتنے قسم کے جانور؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان بہت کم، نہیں کے برابر، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. بکری کے دودھ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، گائے اور بھینس کے دودھ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ دودھ دینے کے قابل نہ ہو تو اسے ذبح بھی کر سکتے ہیں، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور دوسرے جانور کی قسم وہ ہیں جو صرف تکلیف دیتے ہیں. پہلی قسم کون سی تھی؟ جو صرف فائدہ پہنچاتی ہے. دوسری قسم کون سی ہے؟ جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، صرف تکلیف پہنچاتے ہیں. اور تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو نہ فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو اور نہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ ہے جیسے لومڑی ہے اور گیدڑ ہے، یہ جنگل میں رہتے ہیں، تو یہ انسان کو سانپ اور بچھو کی طرح تکلیف نہیں پہنچاتے اور نہ فائدہ پہنچاتے گائے اور بکری اور بھینس کی طرح. تو فرمایا کہ اے انسان، اگر تو اشرف المخلوقات بن سکتا ہے تو بن جا، یعنی تمہیں ان تمام مخلوقات میں افضل، اعلی، اشرف، اکمل بنایا ہے، سب کا سردار تمہیں بنایا ہے. اگر تو اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا اور تو اگر جانور بن رہا ہے تو کم سے کم پہلی قسم کا جانور بن جا. پہلی قسم کا جانور سے مراد یعنی وہ جانور جو صرف انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے. تو اگر اشرف المخلوقات یعنی مکمل انسان تو نہیں بنا، یعنی انسانیت تیرے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم تو ایسا جانور بن کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. اور اگر تو اور گر گیا، یعنی اور تیرے اخلاق گر گئے، تو تو ایسا جانور بن جا کہ جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، جیسے گیدڑ اور لومڑی ہے. یعنی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نہ فائدہ اور نہ نقصان. یہ ٹھیک ہے. پہلی قسم تو فائدہ پہنچانے کی تھی. اب جب مسلمان بھائی کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم ایسا بن جائے کہ نہ کسی کو فائدہ پہنچائے نہ کسی کو نقصان پہنچائے. لیکن دوسری قسم کا جانور کبھی نہ بننا کہ جو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کو، جیسے سانپ اور بچھو ہوتا ہے. تو ایسا نہ بننا کہ ہمیشہ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے، ہمیشہ. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے، دو کام ہے. ایک چیز ہے نفل نماز پڑھنا اور ایک چیز ہے ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنا. مستحب عمل ہے، یعنی ذکر کرے گے تو ثواب ملے گا، ذکر نہیں کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جیسے نفل نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، لیکن نفل نہیں پڑھو گے تو
عذاب ہوگا ایسا نہیں ہے، پکڑ ہوگی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں مسلمان بھائی کو تکلیف دو گے اب یہ گناہ کبیرہ ہے، اب پکڑ ہوگی کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف کیوں دی، تکلیف نہ دیتے۔ ایک وقت ہے آپ کے پاس، آپ یا تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا تو کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نفل نماز کی جگہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائیں، اس کی تکلیف دور کریں، کیونکہ اس سے رشتے مضبوط ہو گئے۔ ذکر اذکار کی جگہ، تلاوت کی جگہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی تکلیف دور کر سکتا ہے، یا تو یہ نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اب فرمایا کہ نفل نماز کا مسئلہ اور نفل تلاوت اور نفل ذکر اذکار، اس کی جگہ اگر تم مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرو گے، اس کے لیے فائدہ بنو گے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں وہ کرنا چاہیے۔